محاورے ہر زبان میں بولے کیوں جاتے ہیں؟ ان محاوروں کو ایجاد کرنے والے کون تھے؟ اور ان کہاوتوں اور محاوروں کے پیچھے چھپی کہانیاں اور حقیقتیں کیا ہیں؟ تو آج ہم بات کریں گے ان 3 مشہور محاوروں کی جو چھوٹوں سے لے کے بڑوں تک اور پاکستان سے لے کے بھارت اور بنگلہ دیش تک روزمرہ زندگی میں عام بولے جاتے ہیں۔ محاوروں کے پیچھے چھپی کہانیوں سے پہلے ہم یہ بتاتے چلیں کہ دنیا میں بولی جانے والی ہر زبان میں کچھ ایسے جملے یا الفاظ ضرور بولے جاتے ہیں جن کا استعمال بات کو نہ صرف دلچسپ بنا دیتا ہے بلکہ بات کا مقصد بھی سمجھانا آسان ہو جاتا ہے، اور یہی روزمرہ کے محاورے کہلاتے ہیں۔ تو اب ہم اپنے پہلے محاورے کے پیچھے چھپی کہانی یا واقعے کی دلچسپ تفصیل بتانے سے پہلے یہ اہم بات بتاتے چلیں کہ اکثر محاوروں کے نہ تو خالق کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وجود میں کیسے آیا۔ اس بات کا معلوم کرنا آسان نہیں، ہاں، مگر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ان محاوروں کے پیچھے کوئی تجربہ، مشاہدہ یا دلچسپ کہانی ضرور پوشیدہ ہوتی ہے، جن میں دانائی کا کوئی ایسا پہلو ضرور ملتا ہے جو دلچسپی، رہنمائی اور اصلاح کا سبب بنتا ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنے پہلے محاورے کے پیچھے چھپی کہانی کو دیکھتے ہیں۔ 9-2-11 ہو جانا۔ یہ محاورہ فوراً بھاگ جانے یا غائب ہو جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بر صغیر میں ریلوے کا آغاز لوگوں کے لیے کسی عجوبے سے کم نہ تھا۔ لوگ تفریح طبی کے لیے ریل گاڑیوں کو آتا جاتا دیکھنے ریلوے اسٹیشن جاتے، اور اگر اندر نہ جانے دیا جاتا تو باہر کھڑے رہ کر لوہے کے ڈبوں کو بھاگتا دیکھتے اور انجن کی سریلی آوازیں سنتے۔ اس زمانے میں ریل گاڑی اسٹیشن پر پہنچنے سے پہلے 9 بار گھنٹی بجاتی تھی، جس سے مسافروں اور ریل دیکھنے آئے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ ریل پہنچنے والی ہے۔ پھر ریل کچھ دیر پلیٹ فارم پر کھڑی رہتی اور اگلے اسٹیشن کے لیے روانہ ہونے سے پہلے 2 بار گھنٹیاں بجاتی، جس سے سب کو پتہ چل جاتا کہ ریل اگلے اسٹیشن کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ ریل کے آنے اور جانے کی گھنٹیوں کا یہ نظام اتنا عام ہو گیا کہ محاورہ 9-2-11 ہو جانا آئی رکی اور فوراً چلی گئی کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب سچ اور جھوٹ کا فرق معلوم ہو جائے اور دونوں واضح ہو کر الگ الگ ہو جائیں۔ اس کہاوت کے پیچھے قصہ کچھ یوں ہے کہ کسی زمانے میں ایک گوالا اپنی اکلوتی بھینس لے کر گاؤں سے دولت کمانے شہر چلا گیا اور دودھ میں پانی ملا کر بیچنا شروع کر دیا۔ ملاوٹ والا دودھ بیچ کر جب اس کے پاس بہت سی سونے کی اشرفیاں جمع ہو گئیں تو اسے اپنے گاؤں کی یاد ستانے لگی۔ اس نے سوچا گاؤں جا کر بچوں سے ملاقات بھی کر لے گا اور اشرفیاں بھی گھر میں کسی محفوظ جگہ چھپا دے گا۔ اس دور میں سفر آسان نہ تھا، لمبے لمبے فاصلے پیدل ہی طے کرنا پڑتے۔ گوالے نے ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے نیند آ گئی۔ پاس ہی ایک ندی بہہ رہی تھی۔ اس نے اشرفیوں کا تھیلا اپنے سر کے نیچے رکھا اور ندی کنارے بے خبر سو گیا۔ ندی کنارے درختوں پر شرارتی بندروں کا بسیرا تھا۔ ان میں سے ایک بندر کی نظر اتفاق سے سوئے ہوئے گوالے کے تھیلے پر پڑ گئی۔ اسے شرارت سوجی۔ وہ چپکے سے تھیلا اٹھا کر درخت پر چڑھ گیا۔ گوالے کی آنکھ کھلی تو اپنی جمع پونجی بندروں کے ہاتھ دیکھ کر گھبرا گیا۔ ہزار ہیلے بہانوں کے باوجود بندروں نے تھیلا واپس نہ کیا۔ ایک بندر کے دل میں جانے کیا سمائی، اس نے تھیلا کھول کر اشرفیاں گوالے کی طرف پھینکنا شروع کر دیں۔ اب اسے انصاف کہہ لیں یا اتفاق کہ ایک اشرفی گوالے کے پاس گرتی تو دوسری ندی میں۔ گوالا کچھ دیر تو یہ سب دیکھتا رہا، پھر اپنے آگے گری اشرفیاں اٹھانے لگا۔ پاس ہی کچھ لوگ کھڑے یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے۔
جو گوالے کی ملاوٹ کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان میں سے ایک بولا، چلو میاں گوالے، دودھ کا دودھ ہو گیا اور پانی کا پانی، یعنی دودھ کے پیسے تمہیں مل گئے اور پانی کے پیسے پانی کو۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ اس کہاوت کا مطلب ہے نہ جاننے کی وجہ سے کوئی کام نہ ہو سکنا۔ یہ مثل اس جگہ بولتے ہیں جب کوئی شخص کسی کام میں مداخلت نہ رکھنے کی وجہ سے ہیلے بہانے کرے یا اس سے کوئی کام نہ ہو سکے اور دوسروں پر الزام رکھے۔ اس مثل کے وجود میں آنے کا سبب ایک چھوٹی سی حکایت ہے جو اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ کسی شہر میں ایک رقاصہ رہتی تھی جسے ٹھیک سے ناچنا نہیں آتا تھا۔ اتفاق سے ایک روز اسے کسی دوسرے شہر جانا پڑا۔ اس شہر میں اس نے اپنے آپ کو ایک نامور رقاصہ مشہور کر دیا۔ رقاصہ کو دعوت دی گئی۔ اس کے رقص سے محظوظ اور لطف اندوز ہونے کے لیے شہر کے شوقین اکٹھا ہوئے۔ وہ ٹھیک سے ناچنا تو جانتی نہیں تھی، مرتی کیا نہ کرتی۔ ناچنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور ناچار ناچنا شروع کیا، مگر ناچ نہ سکی۔ اپنے عیب کو چھپانے اور جھیپ مٹانے کے لیے اس نے کہا، ٹھیک سے ناچوں تو کیسے، یہ آنگن ٹیڑھا ہے۔ اس پر کسی نے فقرہ کسا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ تو یہ تھے چند روزمرہ استعمال ہونے والے محاورے اور ان کے پیچھے چھپی کہانیاں۔ آپ بھی اگر کسی محاورے کے پیچھے چھپی کوئی کہانی جانتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن پر ضرور بتائیں۔